اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح آیات نمبر 11 تا 17 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ اس موقع پر جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے وہ اب مختلف بہانے بنائیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ ان منافقین کو آئندہ کسی مہم میں مسلمانوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں۔ معذور افراد کے لیے لڑائی پر جانے سے استثناء۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بدوی لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور سفر حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، عن قریب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور اہل و عیال نے مصروف رکھا اور آپ کے ساتھ نہ جا سکے، اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی اختیار رکھتا ہو۔ بل كان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی مکہ روانگی کے وقت تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اب کبھی واپس لوٹ کر مدینے میں اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں آ سکیں گے، اور یہ بات تمہارے دل کو بہت اچھی لگی تھی۔ تم نے اپنے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کر لی تھیں اور آخرکار تم لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله۔ بہت جلد جب آپ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جائیں گے تو یہی بدوی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دیجیے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ یہ قرآن کی پیشگوئی تھی جو بہت جلد فتح خیبر کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور جہاں سے بغیر جنگ کیے بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اللہ نے پہلے ہی اس طرح فرما دیا ہے۔ فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. آپ ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم لوگوں کو ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اطاعت نہ قبول کر لیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر اس وقت تم حکم بجا لاؤ گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر عطا کرے گا، اور اگر اس وقت بھی تم نے ویسے ہی روگردانی کی جیسے پہلے کر چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. البتہ اگر کوئی شخص اندھا، لنگڑا یا مریض ہے اور وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو شخص روگردانی کرے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔